گل بیڈ پر الٹی لیٹی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ سامنے کون ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ دوبارہ سے کتاب کی طرف مگن ہو گئی۔ دروازے کو لاک لگنے کی آواز آئی تو وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اٹھو یہاں سے، اپنے کمرے سے۔ تم یہاں پہ کیوں آئی ہو؟ پیچھے سے دامیر کی غصے بھری آواز گونجی تو اس نے مڑ کے دامیر کو دیکھا اور کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میری اتنی بے عزتی کی، اس کے بعد بھی میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی؟ چلے جاؤ، مجھے نہیں آنا تمہارے کمرے میں۔ چلے جائیں، میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ غصے میں گویا ہوئی۔ کیوں تماشا بنانا چاہتی ہو؟ پتہ ہے بی جان نے کتنی سختی سے منع کیا تھا کہ تم اپنے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ کیوں ناراض ہو؟ اٹھو یہاں سے، ورنہ مجھے بی جان سے ڈانٹ پڑے گی۔ وہ دوبارہ سے غصے میں گویا ہوا۔ اچھا ہے نا آپ کو بی جان سے ڈانٹ پڑے، اللہ کرے وہ آپ کی پھینٹی لگائیں۔ آپ کو نہیں، مجھے آپ کے کمرے میں نہیں آنا۔ چلے جائیں نا۔ دامیر کو اس کی ضد پر مزید غصہ آیا۔ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے بازو سے دبوچا اور کھینچ کے باہر لے کے جانے لگا۔ جب فوراً سے گل نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی والا جگ اٹھا کے اس کے منہ پر پھینکا۔ وہ اپنے منہ سے پانی ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے بے وقوف لڑکی؟ سفید رنگ کی شرٹ اس کے ساتھ چپک گئی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اوف کتنا حسین نظارہ ہے نا، یہ دیکھو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی، بے شرم لڑکی۔ وہ غصے میں پھر سے اس کے بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کے سنجیدہ ہوا۔ کیا ہے، مجھے ڈانٹنا کیوں تھا؟ کیا بولا تھا؟ چھپکلی ہوں اور کیا، کوے کی طرح کائیں کائیں کرتی رہتی ہوں، آپ کے کان کھاتی ہوں۔ تو اب میں آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی نا، نہ ہی آپ کے کان کھاؤں گی۔ چلے جائیں، ورنہ اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کو نہلا دوں، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دور پھینک دی۔ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ توبہ توبہ، آپ کو ذرا شرم نہیں، ذرا لحاظ نہیں ہے؟ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ ابھی جا کے بی جان کو بتاتی ہوں۔ وہ غصے میں پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ جب وہ ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ پیچھے الماری کے ساتھ لگ گئی اور اس کے دونوں سائڈوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اس کے سامنے کھڑی گھبرا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے ایسی الٹی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ اب کی بار اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ چھوڑی مجھے، کل تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس کے قریب ہوتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا سرپرائز؟ جلدی، بس تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ گفٹ کے نام پہ تو وہ اسے اچھی خاصی لائن پر آ جاتی تھی۔ نہیں گفٹ نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا سرپرائز ہے۔ جب تمہیں پتہ چلے گا نا تو تم اش اش کر اٹھو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ اچھا جلدی جلدی بتائیں نا پلیز، پہلے مجھ سے سوری کرو۔ نہیں، مجھے آپ سے سوری نہیں کرنا۔ وہ سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے وہ منہ پھیلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی سرپرائز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، پلیز بتائیں نا۔ وہ بے چین ہوئی۔ اچھا سوری بولو پہلے۔ چلو ٹھیک ہے، میں سوری بولتی ہوں۔ سوری میرے پیارے شوہر جی، میں آج کے بعد اپنے شوہر کو تنگ نہیں کروں گی، اب مجھے بتائیں نا پلیز۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہو گیا۔ سوری ایسے تو نہیں کہتے، اس نے اپنے لبوں کی طرف اشارہ کیا۔ اگلی بات تو تم میری جان سمجھ ہی گئی ہوگی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے بولا، نہیں نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ جائیں یہاں سے، آپ ایسے ہی کرتے ہیں، پھر آپ میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں جا کے بی جان کو بتا دوں گی۔ ان کا ارادہ مجھے بچوں کی جھنجٹ میں ڈالنے کا ہے، تبھی بار بار ایسی حرکتیں کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بچوں کی طرح بولنے لگی۔ جس قدر اس میں بچپنا پایا جاتا تھا، کبھی کبھی تو دامیر کو اس کے بچنے پہ بھی اچھا خاصا غصہ آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی اسے وہ بہت کیوٹ لگتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے پہلے سرپرائز بتائیں، پھر میں آپ کو ایسے والا بھی سوری کہہ دوں گی۔ بتائیں نا پلیز، بتائیں بتائیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے گویا ہوئی۔ نہیں، میں نہیں بتانا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیٹ میں بھلا کہاں بات ٹکتی تھی؟ اسے تو اب بے چینی لگی ہوئی تھی کہ وہ بس اسے بتا دے۔ کسی طرح دامیر آرام سے آ کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ میری جان، دیکھتا ہوں کیسے تم اپنے کمرے میں بیٹھو گی، تھوڑی دیر تک خود ہی بھاگتی آؤ گی۔ وہ اپنا ایک بازو سر کے نیچے رکھے لیٹا چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ کافی وقت بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی
تو فوراً سے کروٹ لیتے ہوئے سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ گل کمرے میں آئی۔ پلیز مجھے بتائیں، وہ آ کے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے پتا ہے آپ سو نہیں رہے، بس میرے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں، مجھے بتائیں نا پلیز پلیز۔ دامیر کو آ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ دیکھیں آپ کے سارے کپڑے بھی گیلے ہیں، آپ گیلے سو رہے ہیں، آپ کو ٹھنڈ ہو جائے گی، نمونیا ہو جائے گا۔ اب کی بار وہ دادی اماں بن کے اسے ہدایت دینے لگی تھی، ساتھ ساتھ اسے پوچھنے لگی۔ وہ سیدھا ہو کے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے سوری بولو۔ وہ پھر منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوتے ہوئے آنکھیں بند کیے اس کی خواہش کے مطابق اسے سوری بول چکی تھی، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی وہ بہت بڑا گفٹ دے گا، اور کوئی ایسا ہی سرپرائز ہوگا جس کے بارے میں وہ جلد از جلد جاننا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب سرپرائز بتاؤں؟ وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کی پیشانی پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ کل سے میں بھی تمہارے ساتھ یونیورسٹی آؤں گا۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے۔ کیا مطلب؟ آپ میری یونیورسٹی کیوں آئیں گے؟ یہ سرپرائز ہے کہ آپ میری یونیورسٹی آئیں گے؟ ہاں، جب تک میری بیگم کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی، مجھے بھی تو اندازہ ہونا کہ میری بیگم وہاں پہ کیا کیا کرتی ہے۔ اس وجہ سے یونیورسٹی میں جاب کروں گا ایز اے پروفیسر۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے تو اپنی دوستوں کے ساتھ کی گئی آوارہ گردی یاد آنے لگی، جو وہ ڈرامے لگاتی تھی یونیورسٹی میں۔ وہ بھلا اس خڑوس کے ہوتے ہوئے کیسے لگائے گی؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ سرپرائز ہے؟ یہ تو آپ نے اتنی بڑی خبر سنا دی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ہماری یونیورسٹی آنے کی؟ آپ کو پتہ ہے وہاں اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ پھر آپ کو بری نظر سے دیکھیں گی۔ بھائی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ ایسا نہیں کیجیے گا۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، اسی وجہ سے تو آؤں گا نا۔ لڑکے بھی ہوتے ہیں اور بہت برے ہوتے ہیں، کوئی میری بیوی پر بری نظر ڈالے اس وجہ سے میں آؤں گا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ منہ بنا گئی۔ تم اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو میرا بچہ؟ یہ کہتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ مزید گھبرا گئی تھی۔ آپ نہیں آئیں گے؟ میں آؤں گا۔ اگر آپ آئیں گے تو پھر کسی کو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ میرے شوہر ہیں، پھر میری دوستیں کیا بولیں گی؟ اتنا بڑا تمہارا شوہر تم سے ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں؟ نہیں، آپ تو اتنے ہینڈسم ہیں، پلیز آپ نہیں آئیے گا نا؟ وہ پھر سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا، اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، اور اگلے لمحے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے بیئرڈ کے ساتھ کھیلتی نرمی سے اسے کہنے لگی، پکا آپ نہیں آئیں گے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں بھائی، پکا نہیں آؤں گا۔ پتہ نہیں کیا ہے، ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ شرم سے لال ہوتی اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آگے ابھی اس کی زندگی میں کون سے طوفان آنا باقی ہیں۔ اگلی صبح وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اتنی زیادہ اداس کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ آ رہا ہے، تمہاری وجہ سے اپنا اتنا بڑا بزنس چھوڑ کے یونیورسٹی میں جاب کرنے لگا ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، جائیں یہاں سے۔ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے، آپ نے رات کو بولا تھا کہ آپ نہیں آئیں گے، پھر بھی آپ اب جا رہے ہیں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ غصہ ہوا، نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ وہ اسے بار بار منع کیوں کر رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم غلط تو نہیں ہو جو تم اتنا زیادہ ڈر رہی ہو؟ نہیں، بس ویسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی گئی تھی، حالانکہ اس نے بولا بھی تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ کیا ہوا ہے آج تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ عنایا کب سے گل کے پاس بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ یار کچھ بھی نہیں ہوا، بس آج میرا موڈ ویسے ہی آف ہے۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ چلو کلاس میں تم لوگوں نے بولا تھا آج کلاس نہیں لیں گے، پلیز یار چلو نا پلیز۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کلاس بنک کرے اور اسے وہ دیکھ لے۔ وہ جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوئی تو سامنے کھڑے ہوئے پروفیسر کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے خوش خون بھرتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ یہ کلاس میں آنے کا ٹائم ہے کوئی؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس نے اپنی کلائی میں ڈالی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ وہ مسکرائی۔ جی بالکل سر، یہ کلاس میں آنے کا ہی ٹائم ہے۔ یہ تو دیکھیں، ابھی پیچھے دیکھیں کتنی سیٹس خالی پڑی ہیں، کافی اسٹوڈنٹس ابھی کلاس میں نہیں آئے۔ محترم آپ جلدی آ گئے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی اور سبھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ نئے پروفیسر کے ساتھ وہ کس انداز میں بات کر رہی تھی؟
وہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگا، اپنی بیوی کی آنکھوں میں چھپایا ہوا غصہ دیکھ کے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ جائیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اب اسے چڑھانے کے لیے عنایا سے بات کرنے لگا۔ جی سر، میرا نام عنایا ہے، وہ اپنا نام بتانے لگی۔ اوہ اچھا، میں نے آپ کو دیکھا تھا کلاس میں، سیمسٹر میں آپ نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے، آپ کلاس کے ٹاپرز میں آتی ہیں۔ جی سر، ہمارے ٹاپرز میں وہ بھی شامل ہیں، اس نے گل کی طرف اشارہ کیا۔ ان کو چھوڑیں، وہ تو پہلے ہی لیٹ آئی ہیں، اوپر سے بڑی بدتمیز قسم کی ہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے دامیر کو دیکھنے لگی، کس قدر منحوس ہے، دیکھو کیسے لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے یونی میں آیا ہوگا۔ وہ غصے میں بڑبڑائی۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو آگے بھی ایسے ہی اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا ہے، اور ایسی دوستوں سے کوشش کریں تو دور ہی رہا کریں۔ مس عنایا، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ عنایا مسکراتے ہوئے آ کر گل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ تمہیں بول رہا ہے نا کہ مجھ سے دور رہا کرو، تو جاؤ، جا کے اسی کے پاس بیٹھو، اس کے ڈائس پر جا کے بیٹھ جاؤ، اس کے سامنے۔ وہ عنایا کو باتیں سنانے لگی۔ گل، کیا ہو گیا ہے؟ عنایا اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بیسٹی سے کسی نے بات کیا کر لی، تم تو جل ہی گئی۔ میں نے کیوں جلنا ہے؟ ساری کلاس میں وہ سامنے کھڑے ہوئے پروفیسر کے روپ میں موجود اپنے شوہر کو گھورتی رہی تھی۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ جب سے آئی ہو منہ پھلا کے بیٹھی ہوئی ہو، سامنے لنچ پڑا ہوا ہے لیکن لنچ بھی نہیں کر رہی۔ سندس بیگم نے غصے میں گل کو گھورتے ہوئے کہا، تائی جان، آپ ہمیشہ کہتی تھی نا آپ کو پوتے پوتیاں چاہیے، اور آپ کہتی تھی میں آگے اسٹڈی نہ کروں، مجھے اسٹڈی نہیں کرنی۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ سن کے سب حیران ہوئے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا باتیں کر رہی ہو؟ سامنے بیٹھی ہوئی ہانیہ بیگم نے غصے میں اسے گھورا تو وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا بیٹا وہاں پہ لڑکیوں کو تاڑتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ دوسری بیوی لے کے آ جائے اور کہے کہ یہ بچے پیدا کرے گی اور میں آگے اسٹڈی کرتی رہوں۔ وہ منہ بناتی ہوئی سب کے درمیان میں بولی تو وہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ مما، آپ کو پتہ ہے یہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ نالائق ہے، اتنی اچھی اچھی اسٹوڈنٹس ہیں، مجال ہے جو یہ کچھ بھی پڑھتی ہو وہاں جا کے۔ کینٹین پہ بیٹھ کے سموسے کھا رہی تھی، اس سے اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس نے سامنے پڑا ہوا پانی والا گلاس اٹھا کے اس کے منہ پہ پھینکا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے اور وہ فوراً سے خاموش ہو گیا۔ وہ امید ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا بیہیو کرے گی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہانیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو خون خوار نگاہوں سے دیکھا اور کہا، اچھا کیا میں نے۔ ہمیشہ کی طرح اپنے ضدی انداز میں وہ اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ شرمندہ تھا، گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ رات بھی وہ کافی دیر سے واپس آیا، جبکہ گل کی تو اچھی خاصی تائی سے اور اس کی مما سے کلاس لگ چکی تھی۔ بی جان نے بھی اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا کہ شوہر کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرتے، مگر مجال ہے جو اس کے اندر سے ابھی تک بچپنا ختم ہوا ہو۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک وہ جاگی ہوئی تھی۔ کہاں 10 بجے ہیں؟ وہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگ جاتی تھی، لیکن آج اتنی رات کو جاگتا ہوا دیکھ کے وہ تھوڑا حیران ہوا۔ تم سوئی نہیں؟ وہ اپنی گھڑی اتار کے آئینے کے سامنے رکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اب کی بار وہ نرمی سے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، میں نے بھلا تم سے ناراض کیوں ہونا ہے؟ بدتمیز لوگوں سے میں ناراض نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ اٹھاتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ جلدی سے باتھ روم کے دروازے کے پاس آئی۔ پکا نا آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ پھر میں آرام سے سو جاؤں۔ میں تم سے ناراض، اندر سے غصے میں آواز آئی۔ پھر میں آپ کو کیسے ناراضی کروں گی؟ میں نے تم سے راضی نہیں ہونا، میں نے تمہیں بلانا ہی نہیں۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم، پلیز ایک دفعہ مان جائے نا، پلیز۔ میں دوبارہ آپ یہ پانی نہیں پھینکوں گی، بلکہ چائے کا گلاس یا جوس کا گلاس پھینکوں گی۔ وہ ایک لفظ کو چباتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ دیکھو دیکھو، پھر بدتمیزی کر رہی ہو، حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے تمہارے اندر۔ چلی جاؤ، اگر یہاں پہ کھڑی رہو گی تو پھر بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ پھر سے غصے میں گویا ہوا، نہیں، میں نے نہیں جانا، میں نے یہاں پہ کھڑے رہنا ہے۔ دروازہ کھولیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ میں شاور لے رہا ہوں، میں کیوں دروازہ کھولوں؟ کھولیں۔ وہ بار بار دروازے پہ دستک دینے لگی۔ کافی وقت بعد اس نے دروازہ کھولا تو اس نے صرف ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں چمکی۔
اب کی بار اس کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ او مائی گاڈ، میرا شوہر تو کتنا زیادہ ہینڈسم ہے، اور یہ دیکھو باڈی بلڈر ہے۔ وہ فوراً سے اس کے مسلز پر چٹکی کاٹتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ دیکھو میرے بازو دیکھو۔ وہ اپنے بازو کو اوپر کرتے ہوئے اسے اپنے مسلز دکھانے لگی۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بازو تھے جنہیں فوراً سے اس نے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے مجھے پین ہوتی ہے، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ پیچھے ہٹیں، اس کے سینے پر مکے رسید کیا۔ جب وہ پیچھے ہٹا ایک دم سے اپنے دانت اس کے سینے پر گاڑ دیے۔ ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں، ابھی رکو۔ اتنی شدت سے وہ اس کے سینے پر دانت گاڑے، جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوئی تو وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ او یہ کیا؟ وہ وہاں رستا ہوا ہلکا ہلکا خون دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ فوراً وہاں سے اپنی نازک انگلیاں رکھنے لگی۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ غلطی سے، سچ میں جان بوجھ کے نہیں ایسا کرنا چاہتی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی معصومانہ حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت زیادہ بدتمیز ہو، وہ بڑبڑایا، مگر اس کی بڑبڑاہٹ اتنی بخوبی سنائی دی تھی۔ اب کی بار وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے وہاں پہ انگلیاں چلانے لگی۔ زیادہ پین ہو رہی ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور آنکھیں بند کر دیں۔ بدتمیزی کم کیا کرو میرے ساتھ، میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی چھوٹی بچی سمجھ کے تمہیں برداشت کرتا ہوں، اگر مجھے سچ میں غصہ آ گیا تو پھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ جس قدر اس کا لہجہ سخت تھا، اس کی ایسی دھمکیوں سے گل کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، آہستگی سے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وقت گزرنے لگا، اس کی شرارتیں جاری تھیں۔ وہ بالکل بھی میچور نہیں ہو رہی تھی، کبھی کوئی حرکت کر دیتی تو کبھی کوئی حرکت۔ وہ جب بھی دامیر کو یونیورسٹی میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتی تو اس کا پارا ہائی ہو جاتا، پھر بس اسے موقع چاہیے ہوتا تھا اسے تنگ کرنے کا، اور وہ جان بوجھ کے عنایا کی تعریف کلاس کے سامنے کرتا، عنایا کے ساتھ زیادہ بات کرتا، اور اسے اب عنایا سے بھی جیلسی محسوس ہونے لگی تھی۔ ویسے عنایا آپ کو زیادہ خوبصورت لگتی ہے کیا؟ مجھ سے زیادہ پیاری ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھا کرتی ہوئی دامیر سے بولی، وہ جو لیپ ٹاپ پر اپنے آفس کا کام ختم کر رہا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنے آفس کا کام لیپ ٹاپ پر ہی کرتا تھا، یا پھر یونیورسٹی سے واپسی پر واپس آفس چلا جاتا۔ اس نے گھور کے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا۔ ہاں ویسے عنایا کافی خوبصورت ہے، اس کے بال بھی تم سے زیادہ لمبے ہیں، اور اس کی آنکھوں کا کلر دیکھو، بالکل بلیک ہے، مجھے بلیک آنکھیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بال بھی لمبے لمبے ہیں، تمہارے دیکھو صحیح چھوٹے چھوٹے شولڈر تک کٹے ہوتے ہیں، آگے سے بیبی کٹنگ، تو تم بچی بالکل لگتی ہو۔ وہ میچور لڑکی اچھی ہے، خوبصورت ہے، میرا دل کر رہا ہے اس کے ساتھ شادی کر لوں، ویسے بھی میں اسے بڑا ہینڈسم لگتا ہوں۔ یہ سن کے اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے اب اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا؟ رونا کیوں شروع ہو گئی؟ آپ سچ میں سے شادی کر لیں گے؟ میں آپ کو سچ میں اچھی نہیں لگتی؟ ہاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، تم تو میری خواہشات بھی پوری نہیں کرتی، مجھے تو اب بچے چاہیے۔ اس کی بات سن کے اس کے قریب ہوتی ہوئی اس کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ اس چیز سے میں نے کب منع کیا ہے؟ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا، وہ ڈر بھی رہی تھی، اسے یہی لگا تھا وہ کہ خود ہی دور ہٹ جائے گا۔ بے شک وہ اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے گی، مگر اس کی یہ محض خوش فہمی تھی۔ وہ تو کب سے اس انتظار میں تھا کہ گل کب اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے گی۔ وہ اپنے اور گل کے درمیان کے فاصلے مٹاتا اس کے اوپر جھکا تو گل نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے اسے دبوچ لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کل میرے پاس آ جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے پلیز۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ تو مکمل طور پر بہک چکا تھا۔ اپنی شرٹ کو دور پھینکتے ہوئے مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ اس کی کمر پہ ناخن مارنے لگی، مگر وہ کمرے میں اندھیرا کر گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے دامیر پہ اس کی نظر گئی، جس کی پشت پر نہ جانے کتنے ناخنوں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اس نے مڑ کے گل کی طرف دیکھا، بہت ہی جنگلی بلی ہو، اور وہ اپنی کلائیاں اسے دکھانے لگا جہاں پر اس نے ناخن مارے ہوئے تھے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، تو آپ کون سا اچھے ہیں؟ آپ نے کل رات کو میرے ساتھ کیا کیا؟
اب کی بار وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے آپ کے ساتھ کوئی یونیورسٹی نہیں جانا، اس سے بہت لیٹ ہو گیا، آج ایک میٹنگ بھی ہے تو میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے باہر چلا گیا۔ گل، جو اس سے محبت بھرے جملوں کی خواہش کر رہی تھی، وہ تو چلا گیا۔ وہ غصے میں یونی جانے کے لیے تیار ہوئی، نیچے آئی، ناشتہ بھی نہیں کیا اور ڈرائیور کے ساتھ یونی آ گئی۔ آتے آتے بھی اسے کافی لیٹ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی گرتی پڑتی کلاس روم کی طرف آئی تو سامنے وہ عنایہ کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ پوری کلاس میں بالکل خاموشی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اکثر اس کی خاموشی میں اس کی کلاس میں ہلکا پھلکا مزہ چلتا رہتا تھا، مگر آج اتنی خاموشی اور سنجیدگی دیکھ کے وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ مس، یہ آپ کا کلاس میں بننے کا ٹائم ہے، آپ پورے 10 منٹ لیٹ آئی ہیں، آدھی کلاس تو ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ وہ اچھا خاصا غصے میں تھا۔ ایک کام کریں، آپ یہاں سے ہاتھ اوپر کر کے کھڑی ہو جائیں۔ اس نے ڈائس کے پاس کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آج اس کے چہرے پہ، اس کی آنکھوں میں کوئی شرارت نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر محض غصہ اور سنجیدگی تھی، جسے دیکھ کے وہ ڈر گئی۔ دامیر نے اچھا خاصا عنایہ کو بھی ڈانٹا تھا۔ تب ہی شامت آئی ہوئی تھی۔ کلاس سے باہر جاتے ہوئے اس نے مڑ کے گل کی طرف دیکھا۔ واپسی پہ چھٹی کے وقت تم میرے ساتھ جاؤ گی، یہ کہتے وہ باہر چلا گیا۔ عنایہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم انہیں جانتی ہو کیا؟ عنایہ کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو آ جاؤ، کینٹین پہ چلیں۔ آج تو سر نے تمہیں بھی بہت زیادہ ڈانٹ دیا۔ تمہیں پتہ ہے، سر جب آئے تھے تب بھی بہت زیادہ غصے میں تھے۔ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے خود نہیں پتہ کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ چھٹی کے وقت وہ آ کے گاڑی میں بیٹھی تو وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ وہ تو اس سے آج محبت بھرے جملوں کی توقع کر رہی تھی، مگر اس کا اتنا سخت لہجہ، اتنا غصہ، اتنا ایٹیٹیوڈ، یہ سب کچھ اسے پریشان کرنے لگا۔ کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ مجھے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے وہ گویا ہوئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلیز مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو، وہ غصے میں چلایا تو وہ فوراً سے خاموش ہو گئی۔ میں نے کچھ کیا ہے کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ جاؤ، مجھے آفس میں ضروری کام کے لیے جانا ہے، اسے نکلنے کا کہا۔ تب وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی لاؤنج میں گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اتنا بھرایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی تائی جان اس کے پاس آ کے بیٹھی، انہوں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم سے ان کے سینے سے لگی بری طرح سے رونے لگی۔ ارے میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ وہ محبت سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے، انہوں نے مجھے اتنا زیادہ یونی میں بھی ڈانٹا ہے اور راستے میں بھی ڈانٹا ہے۔ صبح تو بالکل ٹھیک تھے، اچانک سے انہیں کیا ہو گیا؟ وہ سو سو کرتی اپنی تائی جان کو ساری بات بتانے لگی۔ ارے میرا بچہ، اتنی سی بات پہ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی اسے غصہ آیا ہوا ہوگا، کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی، کوئی آفس میں میٹنگ ہوگی، اس وجہ سے، تمہیں پتہ تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ اس دن کے بعد اس کا رویہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اکثر رات کو بہت لیٹ آتا، زیادہ وقت اسٹڈی روم میں گزارتا۔ وہ بہت عجیب ہونے لگا، جیسے اسے اپنا خیال ہی نہ ہو۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ یونی بھی نہیں جا رہا تھا، بلکہ آفس چلا جاتا۔ بعد میں اسے یونی سے معلوم ہوا کہ وہ چھوڑ چکا ہے۔ آج بھی ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی جب وہ آیا۔ چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور بکھرا ہوا حلیہ لگ رہا تھا۔ آپ کہاں سے؟ وہ سینے پر دونوں بازو باندھتے سخت لہجے میں گویا ہوئی، مگر وہ بنا جواب دیے باتھ روم کی طرف جانے لگا۔ اس کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے کہ آپ کہاں تھے؟ اب کی بار وہ غصے میں چلائی تو وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ دیکھو، میرے ساتھ فضول قسم کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بھی تھا، میں بتانا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے؟ بتائیں تو صحیح، ہوا کیا ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں؟ اس کے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے گویا ہوئی۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نہیں آتی، آپ نے مجھے ذلیل کیا ہوا ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے جب آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے اہمیت نہیں دیتے۔ میں آپ کو بلاتی ہوں، آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ جھٹک دیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ وہ چلا رہی تھی۔ اچانک وہ اسے تھپڑ لگانے لگا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے یہ حرکت کی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ ٹھیک ہے، آپ یونی نہیں جائیں گے نا؟ آپ نے چھوڑ دیا تو میں بھی چھوڑ دیتی ہوں، مجھے بھی نہیں کرنی اسٹڈی۔ فضول کی باتیں مت کرو، یہ کہتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔
کافی وقت بعد وہ شاور لے کے آیا تو وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بری طرح سے رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر تعمیر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ کیا ہے؟ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک لمحہ بھی آپ کو خود سے دور برداشت نہیں کر سکتی، پھر آپ مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے گویا ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ سے دور نہیں بھاگتا، بس پریشان مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تو وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ اب آپ میرے ساتھ ایسا بہیو نہیں کریں گے نا؟ نہیں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ ابھی تو آپ آئے تھے، اب پھر جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، آپ کو شیو بھی بڑھ گئی ہے، آپ نے شیو بھی نہیں بنائی ہوئی، آپ کی آنکھوں کے گرد اتنے ہلکے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں نا۔ اب کی بار وہ آ کے اس کی آغوش میں بیٹھی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی ہوئی گویا ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہوتی ہوئی اس کے اوپر جھک گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ باتیں گونجنے لگیں، جس کے بعد اس سے فوراً سے الگ ہوتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مزید خاموش ہو گئی۔ اگلے دن وہ یونی بھی نہیں گئی، وہ بھی خاموش رہنے لگی۔ گھر والے پوچھ پوچھ کے ان دونوں سے تھک چکے تھے کہ تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، تم دونوں اتنے زیادہ خاموش کیوں ہو؟ جس طرح گل کے ہر وقت گھر میں کہکے گونجتے تھے، پورے گھر کو ہنس ہنس کے سر پر اٹھائے رکھتی تھی، آج وہی گل بالکل خاموش ہو گئی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہر وقت بس اسی کے بارے میں سوچتی رہتی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ صبح جاتا، رات کو بہت دیر سے واپس آتا، وہ انتظار کرتی رہتی۔ اسے تو عادت ہو چکی تھی اس کے سینے سے لگ کے سونے کی، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی، بحث کرنے کی، اس کی باتیں سننے کی، مگر اب وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ آج بھی وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں مگن تھا، جب اس کے گھٹنوں کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر اتنی بری طرح سے روئی کہ اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ ایک دم سے اسے کھینچا، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے راکنگ چیئر کو جھولنے لگا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے آپ کا ایسا رویہ برداشت نہیں ہوتا، پلیز مجھے بتائیں تو صحیح، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بتائیں، غلطی ہوئی ہے تو میں اس غلطی کو سدھار لوں گی۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں آپ نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، بتائیں تو صحیح، مجھ سے کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے تو مجھے بتائیں۔ آپ کیوں نہیں مجھ سے بات کرتے؟ بلکہ آپ گھر میں کسی سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتے، سبھی کتنے زیادہ پریشان ہیں، بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بری طرح سے روتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اب کی بار پھر سے اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ سے ایک لمحہ دور نہیں رہ سکتی، پلیز بتائیں نا، وہ سو سو کرتی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس تم مضبوط بنو نا، خود کو مضبوط بناؤ، زندگی میں ایسا تو ممکن نہیں کہ ہمیشہ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید تمہیں میرے بغیر زندگی گزارنی پڑے۔ یہ سن کے اس کا دل بند ہونے لگا۔ پاگل ہے کیا؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کبھی مجھے آپ کے بغیر رہنا پڑے، میں کبھی بھی آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ اس کی بات سن کے وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آج مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگا کے سویا، اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں بھر لیا، مگر وہ بے چین تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص کچھ چھپا رہا ہے۔ زیادہ وقت وہ اسٹڈی روم میں گزارتا تھا۔ اس کے سونے کے بعد آہستگی سے اس کے بازوؤں سے نکلتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف آئی اور اس کی چیزیں دیکھنے لگی تھی۔ اچانک اس کی نظر الماری میں پڑی ہوئی ایک فائل کی طرف گئی، جو شاید کوئی میڈیکل فائل تھی۔ اس نے اٹھا کے وہ پڑھی۔ جیسے جیسے وہ فائل کو پڑھ رہی تھی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال دی ہو۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی لمحے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے دامیر کھڑا ہوا تھا۔ دامیر کو دیکھتے ہی وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ ایک دم سے دامیر کے پاس آتی ہوئی اس کے سینے سے چپک گئی۔ دامیر، دامیر، یہ جھوٹ ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے نا دامیر، پلیز آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ دامیر کے چہرے کو دیوانوں کی طرح بوسے دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ دامیر نے اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل تمہارے پاس ہوں، میں نہیں تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ نہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بس محبت سے اسے سمجھائے جا رہا تھا۔
نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کے سینے سے لگی روتی رہی تھی اور وہ اسے دلاسا دیتا رہا۔ چلو روم میں چلتے ہیں، دیکھو اس بارے میں کسی کو بھی مت بتانا، وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ نہیں نہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے دامیر، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ وہ اسے کمرے میں لے کے آ گیا، اسے صوفے پر بٹھایا، اسے سانس بھی نہیں آ رہا تھا، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے پاس کرتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پہ بوسے دینے لگا، اس کے لبوں سے پانی والا گلاس لگایا۔ یہ لو پانی پی لو، ریلیکس ہو جاؤ، بالکل ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، میں اپنی جان کو چھوڑ کے جاؤں گا، ڈاکٹر نے بولا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اسی وجہ سے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، دور بھاگتے تھے، بتائیں مجھے۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے سینے سے چپک گئی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ تعمیر سے اسے کتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے، وہ تعمیر کو کتنا ٹوٹ کے چاہنے لگی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس سے خود سے دور نہیں برداشت کر سکتی گی۔ اس بارے میں سوچ کر ہی کہ تعمیر کو کینسر ہے، کہیں وہ اسے چھوڑ کے نہ چلا جائے، اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کے سینے سے چپکی بچوں کی طرح روتی رہی اور وہ اسے دلاسا دیتا رہا کہ کچھ نہیں ہوتا، کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، رونا بند کرو۔ روتے روتے اس کی اتنی شدید طبیعت خراب ہوئی کہ اس کے بازوؤں کے حصار میں لڑکھڑا کے بے ہوش ہو گئی، اس کے چہرے کو وہ تھپکنے لگا، وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گیا، اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر کہنے لگی، مبارک ہو، یہ مما بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی مسکراہٹ بکھر گئی، کتنے دنوں سے وہ اس نیوز کا انتظار کر رہا تھا پاگلوں کی طرح، اور آج آخر اس سے وہ نیوز مل ہی گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن وغیرہ لکھ کے دی، بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، ریلیکس رہنا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر وہ پریشان تھی، اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ تعمیر کو دیکھنے لگی، ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ وعدہ کریں نا، آپ مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تعمیر اس وقت اسے کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ دیکھو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے دلاسا دیتا رہا، محبت سے سمجھاتا رہا، اور وہ اس سے چپکی بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح تک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے گھر لے کے آیا تو سبھی گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس نے بتایا زیادہ پریشان ہونے کی وجہ سے اب وہ ضرورت نہیں ہے، اب وہ یونیورسٹی بھی نہیں جاتی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی، گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا، دیکھو میری سرجری ہوگی، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، کیوں تم اتنا زیادہ پریشان ہوتی ہو؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی آنکھوں میں آنسو لیے اسے سمجھا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تعمیر کی حالت بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی، اس کی حالت کی وجہ سے سبھی گھر والے پریشان رہنے لگے، مگر وہ سب کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج اس کی سرجری تھی اور مسلسل گل جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اتنی سنجیدہ ہو گئی تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی ہستی کھلکھلاتی گل ہے جس کے کہکہوں کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی تھیں، جو شرارتیں کرتی پھرتی تھی۔ آج وہی گل بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آیا اور کہنے لگا، دیکھیں آپ کے پیشنٹ خطرے سے باہر ہیں، ان کی سرجری کامیاب ہو گئی ہے، جیسے انہیں ہوش آئے گا تو انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ وہیں سجدے میں گر گئی، بے ساختہ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے۔ اس کی تائی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ فوراً سے ان کے سینے سے لگی بری طرح سے رونے لگی۔ میرے بچے رونا بند کرو، تمہاری دعاؤں نے اسے بچا لیا ہے، وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی، تائی جان میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں کبھی بھی انہیں کھونا نہیں چاہتی، وہ مجھ سے دور ہو گئے تو میں سچ میں مر جاؤں گی۔ نہیں میرا بچہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ نہ جانے کتنے وقت بعد تعمیر کو ہوش آئی، سب باری باری ملے اور وہ سب سے آخر میں آئی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی مشین کی آواز آ رہی تھی، وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پاس آئی، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، مجھے اتنی تکلیف دے کر ہمیشہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، مجھے تنگ کر کے وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کا پیٹ ہلکا ہلکا نمایاں ہو رہا تھا، اس کا چھٹا مہینہ سٹارٹ تھا،
وہ آ کے اس کے پاس بیٹھی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی اس ہاتھ پہ پیشانی ٹکاتی بری طرح سے رونے لگی۔ ارے ارے یو رو کیوں رہی ہو؟ پھر ہمارا بیبی کیا سوچے گا؟ بابا کتنے برے ہیں، ماما کو رلاتے ہیں۔ ہاں تو آپ ہیں نہ برے، آپ رلاتے ہو مجھے۔ وہ منہ بناتے ہوئے پھر سے گویا ہوئی تو آہستگی سے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ رونا بند کرو، پتہ ہے آپ نے مجھے پچھلے کتنے مہینوں سے کتنی تکلیف دی ہے، مجھ سے دور بھاگتے تھے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں پاگل ہو رہی تھی، میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اچھا میری گل، میری جان، میں اب بالکل ٹھیک ہوں نا؟ ابھی تک کہاں ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کو 1 ویک انہوں نے ہاسپٹل میں رکھنا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے نا، اگر گھر آ گیا تو آپ کو ہی تنگ کروں گا، میں برداشت کر لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ 1 ہفتے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا، اس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا گیا، جبکہ گل کے پیچھے ہر وقت اس کی مما اور اس کی تائی جان کوئی نہ کوئی کھانے والی چیزیں لے کے آ رہی ہوتی تھی۔ بیٹا یہ کھا لو، بیٹا وہ کھا لو، اپنی نہیں تو کم از کم اس ننھی سی جان کی صحت کا خیال کر لو۔ اور وہ چڑ جاتی تھی کہ مما کھا لوں گی، ابھی مجھے اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے، اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا خود کو خوش قسمت تصور کرتا۔ اس سے پہلے لگتا تھا کہ کیا اسے ایک مغرور قسم کی بچوں والی حرکتیں کرنے والی لڑکی تھما دی ہے، مگر اب وہ اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا جب اس کے ساتھ باتیں کرتی، اسے دیکھتی، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے بیٹھی رہتی۔ وہ بچی بھی اسے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، وہ ابھی بھی اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ گل نے نرمی سے اس کے گل نام پکارا، گل اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کے گل کے پیٹ پر رکھا، جہاں پہ اس ننھی سی جان کو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے دامیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دامیر، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ جب میں نے وہ پہلی دفعہ رپورٹس دیکھی تھی مجھے لگا تھا میں ہمیشہ کے لیے آپ کو کھو دوں گی، میرا دل بند ہونے لگ گیا تھا۔ کبھی بھی نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ میں خود ڈر گیا تھا، مجھے ڈر لگا تھا کہ میں چلا جاؤں گا تو میری ننھی سی جان کا کون خیال رکھے گا، اس کے نخرے کون اٹھائے گا، میری گل سے کون اتنی زیادہ محبت کرے گا، میری گل کس کو تنگ کرے گی۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب تم مجھے تنگ کرتی ہو، جب تم میرے سینے سے لگتی ہو، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، لڑتی ہو، جھگڑتی ہو، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گل کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ گل، میں تمہیں کبھی بھی نہیں کھونا چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا اور وہ پرسکون تھی۔ اللہ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی تھیں۔